دار حرم اے شگل شاگدی تم پہ غر اسلام کا وہ عظیم المرتبت مرد قلندر بطل جلیل وہ عظیم شخصیت جن کا نام سن کر مسلمانوں کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر سے بندھنے لگتی ہیں، فخر سے سر اونچا ہو جاتا ہے۔ وہ عظیم ذات کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا۔ رب کا شکر ہے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے ہمیں۔ لیکن جس ذات گرامی کا آج میں ذکر جمیل کرنے جا رہا ہوں، یہ عظیم ذات ہے کہ پروردگار عالم اس ذات پر فخر و مباحات فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں، مباحات کرتا ہوں۔ یہ کون ذات ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ارشاد مبارکہ سماعت کیا۔ آقا فرماتے ہیں میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے انسان کے شیاطین کو بھی اور جن کے شیاطین کو بھی۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، اس کا مطلب انسان میں بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، یعنی جن کے حرکات، سکانات، افعال، کردار شیطان سے ملتا جلتا ہوتا۔ تو میں انسان کے شیاطین کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جن کے شیاطین کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ان کا کام ہی ہے تباہی مچانا، ان کا کام ہی ہے بربادی برپا کرنا۔ شیطان کا کام سب جانتے ہیں کہ کون سا کام ہے، مگر انسانوں میں جو شیطان ہے یہ کوئی کم نہیں ہے۔ نمازی نماز پڑھنے کے ارادے سے آ رہا ہے، چوک پہ پکڑ لیا، بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ گفتگو کرتے کرتے اتنی لمبی گفتگو کر دی، اس بیچارے کی جماعت چھوٹ گئی۔ ابلیس سے کم نہیں ہے یہ۔ انسان نیک ارادے سے باہر نکل رہا ہے، چوراہے پہ پکڑ لیا، باتوں میں الجھا دیا، بیچارہ اس نیک کام سے محروم ہو گیا، یہ شیطان سے کم نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا ایک جوان، دعوت دی گئی نماز کی، بیچارہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دوست و احباب سے دوستی ہو گئی، یاری ہو گئی۔ جو بے نمازی تھا، گنہگار تھا، یہ بیچارہ نمازی ان کی صحبت میں رہ کر چند دنوں تک بمشکل تمام نماز پڑھا، ان کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا۔ یہ نمازی بھی نمازی ہو گیا۔ یہ جتنے لوگوں کی صحبت میں رہ کر یہ بیچارہ نمازی بے نمازی بنا، وہ سب شیاطین سے کم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جن کے شیاطین میں بھی، انسان کے شیاطین بھی، یہ ہر ایک کو بہکانے میں لگے ہیں، ہر ایک کے نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے میں لگے ہیں۔ ہاں ایک ایسی شخصیت ہے، وہ جن کا شیطان ہو یا انسان کا شیطان ہو، بہکانا تو دور کی بات ہے، رکاوٹ ڈالنا تو دور کی بات ہے، اگر جس راستے سے وہ چل پڑے وہ راستہ انسان کا شیطان بھی بدل دیتا ہے، جن کا شیطان بھی بدل دیتا ہے۔ میری امت میں ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ شیاطین بھی انہیں دیکھ کر راستہ بدل دے، شیاطین بھی پناہ مانگے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ مرد قلندر کون ہے جس کے بارے میں مغربی مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ مذہب پسپا نہیں ہو سکتا، یہ مذہب ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس مذہب میں
عمر بن خطاب جیسا مرد مجاہد پیدا ہو جائے اس مذہب کی فتح و کامرانی کے لیے تنے تنہا عمر کافی ہے. ایسا دین ایسا مذہب کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ کس نے لکھا؟ مغربی مورخین نے لکھا، نن مسلم مورخین نے لکھا کہ جس مذہب کے اندر عمر جیسا شخص پیدا ہو جائے وہ مذہب کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا. جب مغربی مورخین نے عمر کے بارے میں یہ لکھا کہ عمر جیسا شخص جس مذہب میں ہو وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، تو عمر کو جس نبی کا صدقہ ملا ہے، جس نبی کا یہ دین ہے، جب وہ نبی موجود ہے تو بھلا اسلام کیسے مغلوب ہو سکتا ہے؟ اسلام کیسے پسپا ہو سکتا ہے؟ مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو. مسلمان مارا جا سکتا ہے، مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے، اسلام ہمیشہ عزت دار رہا ہے، ہمیشہ رہے. میں بات کر رہا ہوں اسی عمر بن خطاب کی، نبی کے خلیفہ کی، اسلام کے دوسرے خلیفہ کی. روایتیں مختلف ہیں. اسی مہینے کے 26-27 تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب کی بھی شہادت ہوئی، ان کی بھی شہادت ہوئی. اور یہ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا احد پہاڑ پر بیٹھے تھے، ساتھ میں صدیق ہیں، ساتھ میں عمر ہیں، ساتھ میں عثمان ہیں. مارے جوش کے مسرت کے احد مچلنے لگا، احد لڑکھڑانے لگا، حرکت کرنے لگا. آقا نے ٹھوکر لگائی، فرمائے احد معلوم نہیں تجھ میں ابھی نبی ہے، تجھ میں صدیق ہے، تجھ میں دو شہید ہے. تو عثمان غنی ایک شہید تھے، عمر بن خطاب ایک شہید تھے. جب نبی سے ایک ارشاد مبارک سنا تو حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ دعا کرتے تھے، پروردگار عالم مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب کر اور تیرے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما. یہ عمر بن خطاب دعائیں کرتے تھے. دعا قبول ہو گئی قبول. شہید بھی ہوئے، وصال بھی ہوا تو شہر مدینہ کے اندر، تدفین بھی ہوئی تو آقا کے پہلو مبارک میں. وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. جانتے ہیں کیا شان ہے ان کی، کیا عظمت ہے ان کی. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے؟ پروردگار عمر کے اسلام کے ذریعے، عمر کے ایمان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ہم مسلمان ہیں، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی. ہم مسلمان ہیں، اسلام لانا ہماری فتح و کامرانی ہے. مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر وہ جلیل القدر شخص ہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عظمت و قوت عطا فرمایا. مسلمان ہونا یہ انسان کی معراج ہے، انسان کی فتح ہے. انسان کفر کے دلدل میں بہکتا ہے، کفر کے دلدل میں بھٹکتا ہے، عذاب الہی کو قدم قدم پہ دعوت دیتا ہے. ایسے موقع میں کوئی نقیب اسلام، کوئی داعی اسلام آگے بڑھتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، توحید و رسالت کی دعوت دیتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسلام قبول کرنا اس شخص کے لیے فتح مبین کہلاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، فتح حاصل کر لی ہے. یہ عام لوگوں کا ایمان ہے کہ اسلام لاؤ تو تمہیں فتح نصیب ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی سے سنو کہ نبی کیا فرما رہے ہیں، آقا کیا فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اسلام لاتے ہو تو تمہاری فتح ہوتی ہے. عمر وہ شخص ہے کہ اسلام لایا ہے تو اسلام کی فتح ہوئی ہے. عمر کا اسلام، عمر کا ایمان اسلام کی فتح ہے. اندازہ کیجئے کہ عمر کی ذات کتنی بلند و بالا. کیا ہے عمر؟ اسلام لانے کا واقعہ تو سنے ہیں. چلے حضرت خباب کے ساتھ دروازے میں شیر خدا، اسلام کا پہلا شیر حضرت حمزہ بیٹھے ہیں. کہا اچھا عمر آ رہا ہے، اگر ارادہ ٹھیک ہے تب تو بچ جائے گا، ورنہ آج حمزہ کی تلوار سے بچ نہ سکے گا. ادھر عمر آ رہے ہیں. آقا کوہ صفا، جہاں مروہ اور صفا ہے پہاڑی، جہاں سعی کی جاتی ہے، صفا کے دامن میں
حضرت ارقم ایک صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں میرے آقا صحابہ کو چھپ چھپ کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ دار ارقم میں میرے آقا ہیں، صحابہ موجود ہیں، دروازے پہ حضرت حمزہ پہرا دے رہے ہیں، ادھر حضرت خباب کے ساتھ عمر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی حجرہ مبارکہ میں ہے، دار ارقم کے اندر ہے، عمر ادھر سے آ رہا ہے، نبی باہر نکل رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں عمر کے استقبال کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ترمذی کی حدیث، سیاہ ستہ کی حدیث، پروردگار ابو جہل یا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ خاص اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کے دل کی دنیا بدلی، ادھر میرے آقا کو خبر ہو گئی، آقا باہر نکل رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے حضور کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر عمر تلوار لے کر آ رہا ہے، آقا فرماتے ہاں میں عمر کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ عالم غیب نبی سمجھ گئے کہ آج تلوار اٹھایا عمر نے، مگر ارادہ غلط نہیں، وہ تو اسلام کے ارادے سے آ رہا ہے۔ عمر نبی کے دروازے دار ارقم کے پاس آئے، نبی نے استقبال کیا، تلوار پکڑی، دامن پکڑا، سینے سے لگایا، اور عمر عرض کرنے لگے حضور کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھ لیا عمر نے، اسلام لے آیا عمر نے۔ معلوم ہے آپ کو، کچھ روایتوں کے مطابق 40ویں مسلمان ہیں حضرت عمر، کچھ روایت کے مطابق کچھ اور کوانٹٹی آگے بڑھی تب اسلامی حضرت عمر اسلام لائے، مگر جب دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، چھپ چھپ کی عبادتیں ہو رہی ہے، زور سے کوئی اللہ کا نام لے تکلیف کا باعث ہے، زور سے کوئی حضور کا کلمہ پڑھے تکلیف کا باعث ہے، مگر عمر جب اسلام لائے تو ان سارے صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، کہتے ہیں کہ صحابہ نے عمر کے اسلام لانے پر اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی فضا نعرہ تکبیر کی صدا سے گونج اٹھی، سارے کفار گھروں سے نکل پڑے کہ آج تک تو یہ آواز نہیں آ رہی تھی، جو کر رہے تھے چھپ چھپ کے، اب ظاہراً خدا کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ادھر کفار نکل رہے ہیں، ادھر عمر بن خطاب حضور سے کہتے ہیں حضور کیا آپ حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا عمر ہم حق پر ہیں۔ کہا حضور ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ عبادت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں عمر وہ عبادت ٹھیک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کی عبادت فرض ہے۔ تو عمر نے عرض کیا حضور جو جھوٹے لوگوں کی عبادت کریں وہ کھل کر، ہم سچے خدا کی عبادت کریں چھپ کر، ایسا نہیں ہوگا حضور، چلیے کھل کر خانہ کعبہ میں جا کر رب کی عبادت کی جائے، رب کی عبادت کی جائے۔ ترکیب نکالی گئی، چند صحابہ ایک صف میں کھڑے ہوئے، چند صحابہ دوسری صف میں کھڑے ہوئے، ایک صف کے آگے تلوار لے کر حضرت حمزہ ہے نبی کے چچا، دوسری صف کے آگے تلوار لے کر حضرت عمر ہیں۔ اب جا رہے ہیں شان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، کہ چل کر وہیں عبادت کی جائے گی، چل کر خدا کی بندگی کی جائے گی، سجدوں کے مزے لیا جائیں گے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ ادھر عمر و حمزہ دو صفوں کی قیادت کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں، ادھر کفار مکہ نکل کر دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا ایک صف کے آگے عرب کا شیر حمزہ ہے، دوسری صف کے آگے عرب کا بہادر عمر ہے، تو کفار مایوس ہو گئے اور کہنے لگے لگ رہا ہے اب معاملہ ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی موقع میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عمر تمہارا لقب فاروق ہے کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے حق کے درمیان اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حق کی جماعت وہ ہے جو رسول گرامی کے پیچھے پیچھے ہے، اور باطل کی جماعت وہ ہے جو عقبہ شیبہ اور ابو جہل کے پیچھے پیچھے ہے۔ اسی موقع پہ میرے آقا نے حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب سے ملقب کیا۔ اندازہ کیجئے یہ کون سی شخصیت ہے، کون سی ذات ہے کہ کبھی نبی فخر فرما رہے ہیں، پروردگار عالم فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی کے اوصاف، نبی کی عظمتیں سب جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ مجھ پر بند نہیں ہوتا، میں آخری نبی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا، عمر نبی ہوتے۔ لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ مجھ پر بند، اس لیے عمر نبی تو نہیں ہے،
مگر نبی کا محدث ہے، میرا ترجمان ہے، میرا ہمزبان ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب کی شان بیان کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور محدث کسے کہتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے بات کریں۔ عمر وہ ہیں کہ ان کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی فضیلتیں حضرت عمر بن خطاب کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے درج کیا ہے یہ حدیث پاک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، عمر جہاں بھی ہوتا ہے حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، عمر جہاں ہوتا ہے حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، لہذا عمر جب بھی بولتا ہے حق ہی بولتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اور المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن احب عمر فقط احبنی، جس نے عمر سے دشمنی رکھی نبی فرماتے اس نے مجھ سے دشمنی کیا، جس نے عمر سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کائنات تھکے نہیں نبی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اور میرے آقا تھکے نہیں حضرت عمر کی فضیلت بیان۔ یہ وہ جلیل القدر خلیفۃ المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فخر و مباحات فرماتا ہے، جن کا عدل و انصاف ضرب المثل ہے۔ یہی وہ عمر ہے کہ جن کے دور حکومت میں مصر سے ایک عورت، ڈھاکہ زنی کا وہ دور، لٹیروں کا وہ دور، فسادیوں ظالموں جابروں کا وہ دور، مگر عمر کی حکومت کتنی اچھی تھی، عدل و انصاف کتنا اچھا تھا کہ مصر سے تنہا ایک عورت چلتی تھی مکہ المکرمہ کے لیے۔ مورخین نے لکھا کہ اس عورت کو ڈاکو تو دور کی بات، انسان تو دور کی بات، جنگل کے جانوروں میں بھی ہمت نہ تھی کہ اس عورت کو چھیڑ دے۔ انسان کے دل میں عمر کا خوف تھا، ارے جنگل کے چرندوں پرندوں درند کے اندر بھی خوف تھا کہ عمر کا دور حکومت ہے، اگر ہم نے عورت کو چھیڑ دیا تو عمر ہماری خیریت لے لیں گے۔ یہ اسلام کا عظیم بطل جلیل ہے حضرت عمر بن خطاب کہ جتنا فخر کرو مسلمانوں حضرت عمر پر کم ہے۔ یہ دنیا میں کورٹ کا، کچہری کا، عدالت کا، پولیس کا، یہ جتنے نظام محکمات دیکھتے ہو نا، یہ سب مرتب کیا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب۔ بے شمار فضیلتیں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام کے وہ دوسرے خلیفہ ہیں، پیارے آقا سرور کائنات کے خسر محترم ہیں، سسور محترم ہیں، مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ایک نہیں کئی روایتوں میں فرماتے ہیں کہ عمر وہ شخصیت ہے، عمر وہ ذات ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عمر جو بولتا ہے پروردگار عالم اس بولی کو اس طرح قبول فرماتا ہے کہ عمر کی بولی میں الفاظ میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر عمر کی رائیں، عمر کی باتیں موجود ہیں۔ اندازہ کیجئے قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر عمر کی رائے موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کوئی رائے پیش کرتے، حضور ایسا ہونا چاہیے، حضور ایسا ہونا چاہیے، حضور ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ عمر کے رائے کے مطابق فوراً قرآن کی آیت نازل کر دیتا کہ محبوب عمر جو کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق کیا جائے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا کہ 21 جگہ قرآن میں ایسی ہیں
21 आयात बैनात ऐसे हैं जो हू बहू हजरत उमर की राय के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई। इससे अंदाजा कीजिए, इसलिए हम लोग कहते हैं मुआफिक रायहु बिल वही वल किताब, जिनकी राय कुरान मुकद्दस के मुताबिक। ये हजरत उमर है जो दुनिया में बुराई मिटाने के लिए आए थे। इस शान का बादशाह के बैठे हैं मदीने में, किसरा का बादशाह किसरा के तख्ते हुकूमत पे बैठ के कांप रहा है उमर का नाम सुनकर। रूम का बादशाह रूम में बैठकर कांप रहा है उमर का नाम सुनकर। कुछ लोग गए, जरा देखे तो ये उमर है कौन मियां, जिनका नाम सुनते ही जलजला बर्पा हो जाता है, कैसर और किसरा कांप जाता है। एक वक्त गया मदीनतुल मुनव्वरा हजरत उमर का मुलाहजा करने, शायद बड़ी शख्सियत है, बारोब होंगे, आगे पीछे लश्करों की जमात होगी, मुकम्मल पहरेदारी होगी। ये लोग मदीना में गए, लोगों ने पूछा भाई उमर कौन है? खिलाफत का दौर है, खलीफतुल मोमिनीन है, इस्लाम का दूसरा खलीफा है, नबी का तर्जमान है, परवरदिगार आलम का चुनिंदा है। लोग बताते हैं उस बाग में चले जाओ, उधर ही मिलेंगे, उधर ही मिलेंगे। इन लोगों को उस बात समझ में नहीं। खैर बाग में गए, बाग के जब करीब गए तो एक शख्स को देखा कि बिल्कुल नंगे पैर नंगे बदन बिल्कुल मिट्टी में सोया हुआ है, कोड़े को तकिया में लिया हुआ है। ये लोग एक आदमी से पूछा कि भाई उमर से मिलना है। उन्होंने कहा वही उमर है, वही उमर है। ये लोग सच्चे में रह गए कि ये उमर जो नंगी पीठ जमीन पे सोया, कोड़ा तकिया में लिया, कोड़ा को तकिया बनाया हुआ है, और इन्हीं का नाम सुनकर कैसर और किसरा कांपता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार बोलता है, लोगों इंसान के आगे पीछे लश्कर और जाओ जलाल होने से कुछ नहीं होता। उमर की हुकूमत सिर्फ इसलिए है कि उमर खुदा व रसूल के फरामीन को दुनिया में आम कर रहा है। नबी ने जो कहा है उसी को आम कर रहा है। उमर दुनिया में खुराफात मिटाने आया था, बुराइयां मिटाने आया था। ये हजरत उमर बिन खत्ताब हैं। मुसलमानों जितना फख्र करो कम है। आपको मालूम है उमर ही के दौर में मिस्र फतह हुआ है, अम्र बिन आस ने मिस्र फतह किया। यही मैं कुछ बातें बता दूं कि खुलाफाए राशिदीन की जिंदगी को सुनो और अपने अंदर इस्लाह की कोशिश करो, खुराफात से दूर रहो, बुराइयों से दूर रहो। तुम्हारा बाप क्या करता था, तुम्हारा दादा क्या करता था, तुम्हारी माएं क्या करती थी, तुम्हारी दादियां क्या करती थी, इस्लाम को इससे गरज नहीं। इस्लाम को गरज इससे है कि रब ने क्या करने के लिए कहा है, मुस्तफा क्या करते थे, सहाबा क्या करते थे। मिस्र फतह हो गया, अम्र बिन आस फातिह मिस्र है। कुछ लोग आ गए मिस्र के अम्र बिन आस के पास, कई खलीफतुल मोमिनीन के कासिद, ये दरियाए नील सूख रहा है। हमारे मिस्र में एक परंपरा है कि अगर नील सूख जाए तो हम लोग हर साल एक जवान कुंवारी लड़की को सजा धजा कर, अच्छे लिबास पहनाकर, जेवरात पहनाकर, उनके माँ बाप की रजामंदी से नील में डाल देते हैं। फिर नील जारी होता है, दरियाए नील बहने लगता है। अम्र बिन आस आप इजाजत दें तो हम लोग ये रस्म अंजाम दें। हजरत अम्र बिन आस ने तौबा तौबा पढ़ा, करे एक कुंवारी लड़की को सजा दजा कर नील में। अरे जमाने जाहिलियत की रस्म है, इस्लाम इसे मिटाने आया है, इस्लाम इसे बर्बाद करने आया है, इस्लाम इसे पैरों तले रोंदने आया है। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं दे सकता, मैं इजाजत नहीं देता। फातिह थे, लोग मान गए, चले गए। कुछ दिनों के बाद वाकई दरियाए नील सूख गया, खुश्क हो गया। अब हजरत अम्र बिन आस भी परेशान, क्या अल्लाह होगा क्या। अम्र बिन आस ने खत लिखा हजरत उमर बिन खत्ताब कि अमीरुल मोमिनीन मामला ये हुआ, मैंने मना किया था। हजरत उमर ने खत लिखा, कहा तुमने सही किया, इस्लाम इन खुराफात और बिदात को मिटाने के लिए आया है, ये काफिराना रसूमात को मिटाने के लिए आया है। इस्लाम किसी की जान की तबाही की दावत नहीं देता, इस्लाम तो इंसानियत के तहफ्फुज के लिए आया है। तुमने सही किया, मैं ये रुक्का दे रहा हूं, इस रुक्का को दरिया नील में डाल दो। जब वो खत के साथ रुक्का पहुंचा, हजरत अम्र बिन आस ने रुक्का पढ़ा तो उसमें लिखा था कि नील, ये रुक्का है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तुम्हारे नाम। अगर तुम अपनी जात से बजाते खुद जारी रहते हो तो तुम मत जारी हो, बंद हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें परवरदिगार आलम जारी करता है तो मैं उस रब से दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी फरमा दे। अम्र बिन आस
رات کے وقت جا کر دریائے نیل کے اندر اس رقعہ کو ڈال دیا. جب صبح اٹھے مصر کے لوگ تو دیکھے کہ وہی دریائے نیل جو خشک ہو گیا تھا, قحط سالی آ گئی تھی, لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے. صبح اٹھا تو دریائے نیل جہاں بہتا تھا اس سے کہیں زیادہ 15 فٹ اوپر سے پانی بہ رہا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے میاں, کہ حضرت عمر بن خطاب کو پروردگار عالم نے صرف انسان نہیں بحر و بر پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. عمر بن خطاب دریا کو اشارہ کر دے تو جاری ہو جائے, عمر بن خطاب پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو حکم کی بجاوری کرے. یہ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے. انصاف اتنا عام ہے کہ کوئی انسان کہیں کا بھی ہو, کالا ہو گورا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے, اگر عمر کا دور حکومت ہے تو ظلم کسی پر بھی نہیں ہو سکتا. بات بہت ساری ہے عمر بن خطاب کی, میں نے چند جھلکیاں پیش کی, ورنہ ایک دو نہیں. ان خلفائے راشدین کی تاریخیں پڑھا کرو, تمہارے دل کی دنیا بدلے گی. تمہیں فخر ہوگا اپنے مومن ہونے پر, اسلام لانے پر, کہ عمر ہمارے خلیفہ. مگر عرب کے, یورپ کے, افریقہ کے, امریکہ کے سارے مورخین فرماتے ہیں کہ عمر جیسا انسان انسانیت کی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتا ہے. فخر کرو مسلمانوں کہ ہمیں ایسی شخصیات کا دامن ملا ہے. سلام پیش کرو انہیں, ان کے عقیدے پر, ان کے کردار کے مطابق, ان کے سیرت و طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہی عمر بن خطاب دعائیں کی, پروردگار مجھے شہادت کی موت دے, تیرے محبوب کے شہر میں موت دے. دعا قبول ہوئی. فجر کی نماز ہے, بعض روایتوں میں 27 ذی الحجہ, بعض میں 28, بعض میں 26, بحال روایتیں الگ الگ ہیں. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب بدھ کے دن گئے, کھڑے ہو گئے, صفیں سیدھی کر لی گئی. جب حضرت عمر بن خطاب نے تکبیر تحریمہ نماز فجر کی باندھی, اللہ اکبر, حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام موجوسی مسلمان نہیں تھا, ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا, کسی معاملے کو لے کر حضرت عمر بن خطاب سے زبردستی بغض پالا تھا. بالکل زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر سب کے قریب کھڑا ہوا. جب حضرت عمر بن خطاب نے تکبیر تحریمہ باندھی, اس نے اس خنجر سے کئی وار کی حضرت عمر بن خطاب پر. حضرت عمر بن خطاب گر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز فجر کو چند صورتوں کی مختصر صورتوں کے ساتھ کمپلیٹ فرمائی. کچھ روایتوں میں ہے کہ اسی دن حضرت عمر شہادت سے سرفراز ہوئے, کچھ روایتوں میں ہے کہ 2-3 دن کے بعد شہادت سے سرفراز ہوئے. اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی, یعنی ان کو مٹی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. اس طرح اس مہینہ کے آخر میں اسلام کا وہ بطل جلیل, وہ مرد مجاہد جن کا نام مسلمانوں کے لیے فتح کی نشانی ہے, کامیابی کی نشانی ہے, عزت کی نشانی ہے, عظمت کی نشانی ہے, وہ بطل جلیل محرم الحرام کی 1 تاریخ کو اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے اور ذی الحجہ کے آخر میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے. پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی. حضرت عمر پر لاکھوں سلام ہو, ہزاروں سلام ہو کہ عمر بن خطاب نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اسلام کو دنیا کے چپتے چپتے میں عام کیا. پروردگار عالم سیرت حضرت عثمان, سیرت حضرت عمر بن خطاب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. السلام علیکم.